اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا کا معنی ہوتا ہے اور، اذا مانے جب، از مانے جب، استسقا اصل میں جو سقا یسقی جو آتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ پانی پینا، ٹھیک ہے جی۔ تو استسقا باب استفعال ہے، تو باب استفعال کا مطلب جو ہوتا ہے کہ اس میں طلب والا معنی پایا جاتا ہے۔ اس طرح آپ سمجھیں کہ بھئی ایک ہوتا ہے خروج، خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، ٹھیک ہے نا جی۔ خروج کا معنی جی کیا ہوتا ہے؟ نکلنا۔ اور ایک ہوتا ہے اخراج، اخراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکالنا۔ دیکھو خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اور اخراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکالنا۔ نکالنا یہ بڑا فرق ہے۔ استخرجا، استخرج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استخرج کا معنی ہوتا ہے خروج طلب کرنا، کہ بھئی اس کو نکالو، خروج طلب کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک مطلب کہتے ہیں بھئی مجھے جو نکالو ہیں، استخرج یعنی مجھے فلاں آدمی نے نکالا، استخرج زید امرن، تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا کہ بھئی زید نے امر کے خروج کا مطالبہ کر دیا، زید نے کیا کیا؟ امر کے امر خروج کے کو مطالبہ کر مطالبہ کر دیا۔ اچھا، یہاں پر آپ کے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے خروج، خروج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس پر خروج لگ گیا، ٹھیک ہے یہ جی۔ نکالا۔ ہاں، تو یہ خروج کا لفظ جو بولنا جو ہے نا، یہ گرامر کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ہونا چاہیے اخراج، اخراج کا معنی ہوتا ہے فلاں نے اس کو نکالا، نہیں سمجھ بات؟ جی قانون کے مطابق اخراج ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں میں بڑا مشہور ہو گیا ہے خروج، خروج، اس پر خروج لگ گیا، اس پر خروج لگ گیا۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اخراج ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم جو اجمی ہیں نا، وہ اخراج اور خروج میں فرق نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اخراج کا معنی ہے وہی خروج کا معنی ہے، جو خروج کا معنی ہے وہی اخراج کا معنی ہے، لیکن آپ کو میں نے ابھی اس کا فرق بتا دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جی آگے چلیں جی۔ ابھی جو جیسے آپ نے پڑھا ہے جی، استسقا، ہاں ہاں، یہاں پہ آگے تاء کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پہ یہ جو الف سین تا جو ہے نا، یہ باب استفعال کی نشانی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا۔ سقا، صحیح سقا کا معنی ہوتا ہے یعنی اس نے پیا۔ اسقا کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے پلایا، ٹھیک ہے جی۔ صحیح جی، اطعم من اسقانا، کہ الہ العالمین، اطعم من اطعمنا، الہ العالمین ان کو کھانا کھلا جس نے ہمیں کھانا کھلایا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہاں، تسکا کا معنی کیا بن جائے گا؟ تسکا کا معنی بن جائے گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی تلاش کیا یا پانی مانگا، دیکھو نا، مانگا، صحیح دیکھو ابھی یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ پیا۔ اگر سقا ہوتا تو اس کا معنی کیا ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا، یا اس طریقے سے وَقُلْ نَضْرِبْ، تو ہم نے کہا کہ مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو پتھر پر۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کیا فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فن فجرت صحیح من حسنتا عشرت عینا، تو اس سے 12 چشمے بہہ پڑے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا اس قوم پر کہ جب ان پر کوئی فام فجرت فن فجرت یعنی جاری ہوئے، جی من ہو من اس حسنتا پتھر سے، اس پتھر سے، اچھا جس پتھر پر اشارتا عصا مارا گیا نا، اس نتا عشرہ، عشرت عینا، 12 چشمے۔ کتنے چشمے ہوئے؟ 12 ہاں ویسے تو اشارہ کا مطلب 10 ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اس نتا بھی ملا ہے نا اس کے ساتھ، ہاں حسنتا اشرتا عین، تو 12 آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں 12 کو؟ ادناشر ہیں؟ ادناشر ہاں ہاں، وہ اتنا ہوتا ہے نا۔ اب دیکھو نا، یہ جو ہے نا، یہ بعض اوقات جو ہماری جو اردو ہے نا، وہ بھی قانون کے خلاف بولی جاتی ہے۔
یعنی جو عام طور جی پر جو زبان کی بات چیت ہوتی ہے نا وہ قانون کے خلاف بہت ہوتی ہے، قانون کے ساتھ اور چیز ہوتی ہے۔ اچھا صحیح جی، اس کے بعد آگے چلیں، فرمایا قد عالما، تو جان لیا سب لوگوں نے مشربہم، اپنی پینے کی جگہ کو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور جو ہے نا کیا ہے کہ زمین میں فساد کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی زمین میں فسادی نہ بنو، ٹھیک ہے جی۔ صحیح تاسو کا مطلب ہے نہ بنو لا تعثوا کا معنی ہوتا ہے نہ بنو، صحیح ٹھیک ہے نا جی، فی تاسو الارض بنو میں، ولا تاسو ہاں زمین میں، یعنی یہ ویسے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو، یعنی زمین میں تم پھرو نا تو زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، سمجھے یہ بات؟ صحیح تو اس کا آپ جو ہے نا جی جو بھی معنی محاورہ میں کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھو کہ جب یہ جو ہے نا ایک مقام تی ہے، مقام تی ایسا تھا کہ وہ جو قوم تھی نا وہ رات کو جب چلتی تھی تو جب صبح ہوتی تھی تو وہ اسی جگہ پر ہوتے تھے، اس کو کہتے ہیں مقام تی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب میدان جی تی میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اے موسیٰ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا کیا ہے کہ پانی لے کر دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو جب عصا مارا تو اس پتھر سے 12 پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جی بات وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے بھائی، ٹھیک ہے نا جی، ایک کھانے پر کیا ہے، ہم نے کہا ہم صبر نہیں، ہم سے نہیں ہوگا، نہیں کر سمجھ گئے بات؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو من و سلوہ جو ان پر نازل ہوتا تھا نا تو وہ انہوں نے کھایا تو ان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں فَادْعُ لَنَا، کہ ہمارے لیے اللہ سے مانگو، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے۔ اب دیکھو یہ یخرج ہے، ایک ہوتا ہے یا خروجو، ایک کیا ہوتا ہے یا خروجو، یخرجو کا معنی کیا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، یخرجو کا معنی کیا بنے نکالے، صحیح خراج سے، سمجھا یہ بات؟ لنا ہمارے جی لیے، مما تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، سمجھے؟ من بقلہا کا معنی کیا ہوتا ہے ساگ، صحیح وقصائہا ککڑی، وفومہا، اور وہ جو ہے نا جس کو ہم جو ہے نا وہ بولتے ہیں لہسن، ٹھیک ہے جی، وعدسہا، صحیح اور دال، وبصلہا، اور پیاز۔ قال اتستبدلون، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس کو جو ادنا ہے، یعنی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ساگ بقلہا کا ککری ککڑی، یہ اس کو آپ بقلہا کو آپ ککڑی بھی بول سکتے ہیں، ککڑی ہے یہ، ٹھیک ساگ ہے نا جی، ککڑی، اور یہ جو ہے نا یہ جو ککڑی ہے، اور قصہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ اس کو گھیوں وغیرہ بھی بول سکتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوم یعنی یہ لہسن ادس، یہ جو ہے نا یہ ادنا ہے، کس سے؟ الذی بالذی ہوا خیر، کے جو اچھا ہے، اچھا کیا تھا؟ من و سلوہ، ٹھیک ہے نا جی۔ صحیح تو من و سلوہ کو چھوڑ کر وہ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ دال وغیرہ ہمیں چاہیے، اے بے تو اللہ نے کو فرمایا کہ اے بے تو مثلاً اتر جاؤ شہر میں، مصر شہر میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ جو ہے نا کیا ہے جی کہ تو کہتے ہیں کہ یہاں یہ شہر میں تم اتر جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو تمہارے لیے وہ جو تم نے مانگا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، تو ان پر ناداری کو مسلط کر دیا گیا، ناداری، ٹھیک ہے نا جی، یعنی ذلت اور جی ناداری ان پر مسلط کر دی گئی، ایک تو ذلت ذلیل ہوئے، دوسرا ان پر ناداری، ناداری کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں ہونا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، اور لوٹے اللہ کے غضب میں، یعنی اللہ کا ان پر غضب ہوا، ذالک کیوں؟ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ، بِأَنَّ طور کہ انہوں نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کیا نبیوں کو بغیر حق کے، ذالک یہ اس سبب، بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ جو ہے نا کہ ایک ان کی نافرمانیوں اور
حد سے بڑھنے کی وجہ سے، اس بیبائی طور بسبب اس کے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانو یعتدون، اور وہ حد سے بڑھے۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ہاں، تو یہ جو ہے نا، یہ اس کا کچھ واقعہ اس طرح بنتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایک قسم پر جو ہے نا کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو آپ ہمارے لیے کیا مانگے؟ اللہ سے دعا مانگے کہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ دانے وغیرہ نکالے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے سمجھایا، بہت سمجھایا کہ بھائی بات سنو، بغیر محنت کے تمہیں ہر چیز مل رہا ہے تو پھر تم کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا جی، لیکن وہ مانے نہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم، اس میں تمہیں ہر چیز یہ مل جائے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے کہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ بہت سارے مسئلے مسائل اس طرح ہوتے رہتے ہیں کہ یہ قوم میں اس طرح یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا جی، صحیح۔ ہمارے جو نحمیر کا جو سبق تھا وہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، مطالعے کرنے کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، مطالعہ کرنے کا ہم نے طریقہ پڑھ لیا تھا کہ بھئی کتنے مطالعہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح مطالعہ کیا جاتا ہے، اور وہ سوالات کچھ میں نے آپ کو عرض کیے تھے، سوالات کے بارے میں آپ نے کچھ دیکھا تھا؟ اس کے سوالات ہاں ہاں، اس کے سوالات تھے، اس کے صفحے بھائی کے بھی تھے۔ ہوں، چلیں آگے چلتے ہیں، پھر آپ نے نا اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ جو فعل کی علامات ہے اور حرف کی علامات ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے، سبق نمبر جو ہے وہ 3 ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ بہتر تو یہ تھا کہ آپ اس کو سوال، 2 نمبر سبق ابھی رہتا نہیں ہاں تھا۔ 2 نمبر سبق نہیں رہتا، دو نمبر سبق یہ تو علامات ہے نا، یہ علامات میں نے آپ کو پہلے پڑھاتی تھی نا، جی دوبارہ جی پڑھا دیتے ہیں، چلیں دوبارہ پڑھا دیتے ہیں۔ یہ میں تو کہتا ہوں اس پر جو ہے نا آپ اس کو نظر ثانی کر لیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں، کیونکہ آگے جو ہمارا مقصد ہے نا ہم اس کی طرف آ جائیں، میں اس بات کا قائل ہوں صحیح کہ یہ جو نشانیاں صحیح ہیں آپ یہ نشانیاں یاد رکھنی ہیں، آپ نشانیاں یاد رکھیں، اور نشانی یاد رکھنے کے بعد پھر چونکہ آپ کا جو سبق ہے نا وہ در حقیقت یہ سبق ہے، سبق نمبر 3، یہ بہت امپورٹنٹ سبق ہے۔ ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمیں یاد کرنی ہے، وہ جو اسم فعل اور اس کے علامات ہیں وہ تو آسان ہیں کہ آپ جو ہے نا بالکل اس کو اپنے طریقے سے یاد بھی کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی اس کو صحیح۔ یاد کرنے میں دقت تو نہیں ہوگی نا؟ جی جی نہیں کوئی نہیں۔ ہاں، چلے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی 2 قسمیں، معرب اور مبنی۔ یاد رکھو کہ جو نحو ہے نا، جو نحوی ہیں وہ بھی کلمے سے بحث کرتے ہیں، اور جو صرفی ہیں وہ بھی کلمے سے بحث کرتے ہیں، لیکن جو صرفی ہیں نا وہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی یہ کلمہ کس سے بنا، اور جو نحوی ہیں نا وہ صحیح بات کرتے ہیں کہ بھئی بحث اس بات کرتے ہیں کہ کلمے کے آخر میں اگر پیش آیا ہے تو کیوں پیش آیا ہے، زبر کیوں نہیں آئی، اگر زبر آئی ہے تو زیر کیوں نہیں آئی، اگر زیر آئی ہے تو پیش کیوں نہیں آیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو نحوی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کس سے بحث کرتے ہیں؟ وہ بحث کرتے ہیں کہ کلمے کے آخری حرف کے اعتبار سے کہ بھئی کلمے کا آخری حرف کیا ہے، اس کی کیا مراد ہے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی صحیح ہے نا؟ جی تو کلمے کے آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی 2 قسمیں، معرب اور مبنی۔ اچھا، معرب کی تعریف کہتے ہیں وہ کلمہ کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، جیسے جانی زیدن، یعنی یہ نحوی جو بحث کریں گے کہ بھئی زیدن پر یہ ضمہ کیوں آیا ہے، کیونکہ یہ فاعل اس وجہ سے، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ اس نے صحیح اس کو رفع دیا۔ رائے تو زیدن کو یہ دیکھو، یہ زیدن وہی چیز ہے لیکن اس پر یہ منصوب ہے، نصب ہے۔ مرر تو بے زیدن میں بھی آپ دیکھیں یہ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان مثالوں میں جا، رأیتو اور با عامل ہیں، زید معرب ہے، ضمہ اعراب ہے، اور دال مال اعراب ہے۔ اب مبنی کی تعریف کہتے ہیں وہ کلمہ کہ جس کے آخر کے بدلنے سے نہ بدلے، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے ہا اولا ہے کہ یہ حالت رفیع و نصب جری میں بدلتا نہیں۔ فائدہ، اب یہاں کے فائدہ بتاتے ہیں کہ تمام حروف مبنی ہیں، جتنے بھی حروف ہیں وہ مبنی ہیں، اور افعال میں سے فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع کے وہ صیغے بھی جن کے آخر میں نون جمع مؤنث اور نون نسوہ کا معنی ہوتا ہے نون جمع کا، نون ضمیری، ٹھیک ہے نا، یا نون تاکید ثقیلہ خفیف ہوں تو مبنی ہوتے ہیں۔ اچھا، نیز خیال رہے کہ اس سے غیر متمکن مبنی ہے، اور اس سے متمکن جب ترکیب میں واقع ہو معرب ہے،
اور فعل مضارع بھی معرب ہے جبکہ نون جمع مؤنث نون تاکید سے خالی ہو۔ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ ان دو چیزوں یعنی اسم متمکن مرکب مع الغیر اور فعل مضارع مذکور کے سوا کلام عرب میں کوئی کلمہ معرب نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ تمام مبنی ہیں۔ یہ تو یہاں تک بات ہو گئی، اب ذرا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے۔ یہ علامات حرف تھا نا، یہ سبق نمبر 7 ہے۔ یہ دیکھیں کہ بھئی پورے کلام عرب میں سوری کیا ہو گیا، ایک منٹ، دوبارہ اس پہ کلک کرنے والے؟ نہیں آ گیا، بس آ گیا نا، یہ جی نظر آ رہا ہے نا؟ جی جی اچھا جی، کہتے ہیں پورے کلام عرب میں آخری حرف کے اعتبار سے کلمے کی کتنی اقسام ہیں، ہر ایک کی تعریف مثال بیان کریں۔ جب آپ پورے کلام عرب میں جتنے بھی کلمات ہیں آخری حرف کے اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب اس کو کہتے ہیں جس کا آخر مختلف عوامل آنے کی وجہ سے تبدیل ہو، جیسے جاءنی زید، رأیت زیدن، مررت بزید میں زید معرب ہے کیونکہ اس کا آخر مختلف عوامل آنے کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے۔ جاءنی زیدن میں جا عامل کرنے والا رافع ہے یعنی رفع دینے والا ہے، زید معمول یعنی عمل کیا گیا ہے، مرفوع ہے ضمہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب کی جگہ ہے۔ اور رأیت زیدن میں رأیت عامل ناصب ہے، زیدن معمول منصوب ہے، فتح اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے۔ تو مررت بزیدن میں بحرف جار عامل ہے، زید معمول مجرور ہے، کسرہ اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے۔ اچھا مبنی، کہتے ہیں مبنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا آخر مختلف عوامل کی وجہ سے تبدیل نہ ہو، جیسے جانی ہاؤلائے، رائے تو ہاؤلائے، مررت بہاؤلائے، ان سب مثالوں میں ہاؤلائے مبنی ہے کیونکہ اس کا آخر مختلف عوامل آنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہا۔ اچھا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پورے کلام عرب میں مبنی کی تعداد کتنی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پورے کلام عرب میں مبنی کی تعداد 6 ہے۔ نمبر 1، پورے کلام عرب میں جتنے بھی حروف ہیں سب کے سب مبنی ہیں، چاہے حروف معانی ہو یا مبانی ہو یا حروف تہجی ہو۔ اچھا فعل مضارع جو ہے نا، یہ فعل امر حاضر معلوم مبنی ہے جیسے اضرب، اور فعل ماضی مبنی ہے جیسے ضربا۔ اسم غیر متمکن مبنی ہے جیسے ہوا۔ اسم متمکن میں جب ترکیب میں واقع نہ ہو جیسے اکیلا زید۔ فعل مضارع کے وہ صیغے کہ جن کے آخر میں نون جمع سے نون تاکید کا ملا ہوا ہو، جیسے یضربن، لا یضربن ہے۔ اچھا مبنی اصل کی تعداد کتنی ہے، یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے، یعنی بعض کلام عرب میں وہ ہیں جو مبنی اصل کلمات، اور بعض کلمات وہ ہیں کہ جو مبنی اصل نہیں ہیں بلکہ مشابہ مبنی الاصل ہے۔ تو جو مبنی الاصل چیزیں وہ 3 چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور سب حروف۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو بات یہاں تک ہو گئی۔ اچھا مشابہ مبنی الاصل کی تعداد کتنی ہے؟ کہتے ہیں مشابہ مبنی الاصل کی تعداد 3 ہے۔ اسم غیر متمکن، نمبر 2 اسم متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو جیسے اکیلا زید، اور فعل مضارع جب اس کے آخر میں نون جمع نون تاکید ملا ہوا ہو۔ تو پہلی مثال میں آپ دیکھیں گے تو پہلی مثال میں میں نے 6 کے 6 مبنی ذکر کر دیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر میں نے علیحدہ کر دیا مبنیات اصلیہ اور مبنیات جو مشابہ مبنی الاصل میں نے ان کو علیحدہ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے اس کو جو ہے ذرا پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر سوال ہے کہ پورے کلام عرب میں معرب کی کل کتنی تعداد وضاحت کے ساتھ رکھیں۔ کہتے ہیں پورے کلام عرب میں معرب کی صرف 2 قسمیں، اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث نون تاکید کا ملا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک یہ بات آج آپ کا سبق ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں یہ ابھی بھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کی صرف بہائی ہے۔ اچھا یہ جو ابھی پڑھا آپ نے اس میں کچھ سمجھ میں آیا تھوڑا بہت؟ جی میں سارا پڑھا ہے، یہ پیچھے والا جتنا بھی تھا۔ اچھا نہیں ابھی آپ نے یہ نحمیر سے پڑھا تھا یا پہلے بھی پڑھ چکے تھے آپ؟ یہ پہلے پڑھ چکے نہیں، ہاں چلیں پھر تو اب اس وجہ سے سب آپ سے کو سمجھ میں یہاں تک یہ اوپر ہاں تک، یہ بھی نہیں پڑھی ہے، یہاں تک پڑھا ہوا ہے، اس میں یہاں مصدر اور جامد۔ ٹھیک ہے یہاں تک۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ ثلاثی مجرد کے مشہور اوزان ہیں، تو یہ آپ نے جو ہے نا آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، یہ یاد نہیں کرایا جاتا بلکہ اس کا مطالعہ کرایا جاتا ہے
کہ ثلاثی مجرد کا جو مصدر ہے نا وہ فعال ان کے وزن پر بھی آ سکتا ہے، فعل ان کے وزن پر بھی آ سکتا ہے، فعول ان کے وزن پر بھی آ سکتا ہے، فعول ان کے وزن پر بھی آ سکتا ہے، فعالان ان کے وزن پر بھی آ سکتا ہے، فعول ان کے وزن پر بھی آ سکتا ہے، فعلا کے وزن پر بھی آ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی خیال رہے کہ عرب ہر مصدر سے 12 چیزیں بناتے ہیں. کتنی چیزیں بناتے ہیں؟ 12. 12. نمبر 1 ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول. نمبر 5 جہد. نمبر 6 نفی. نمبر 7 امر. نمبر 8 نہی. اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں اعلیٰ، اس میں تفصیل. اب یہ ہر کسی کی تعریف کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ماضی گزرے ہوئے زمانے کو، زمانے میں واقع ہونے والے فعل کا نام ہے جیسے ضربا. مضارع موجودہ یا آنے والے زمانے میں واقع ہونے والے فعل کا نام ہے جیسے یضربو. اور اسم فاعل کام کرنے والے کا نام ہے جیسے ضارب. اسم مفعول جس پر کام کیا جائے اس کا نام ہے جیسے مضروب. جد انکار ماضی کو کہتے ہیں جیسے لم یضرب. نفی انکار مستقبل کو کہتے ہیں جیسے لا یضرب. لا یضرب ہیں. امر کسی کام کا حکم دینا جیسے اضرب. اور نہیں کسی کام سے روکنا جیسے لا تضرب. اس میں زمان کام کرنے کے زمانے کا نام ہے جیسے مضربن. اس میں مکان کام کرنے کی جگہ کا نام ہے جیسے مضربن ہے جی. مضربن کا معنی ہوتا ہے مارنے کی جگہ. اور صحیح. اوپر والا جو مضربن ہے نا اس کا معنی ہے مارنے کا وقت. اس کا معنی کیا ہے؟ مارنا کی جگہ. اس میں آلہ جس کے ذریعے کام کیا جیسے مضربن یعنی مارنے کا آلہ. ٹھیک ہے جی. اس میں تفضیل جیسے جیسے دیکھو نا کوئی بھی کام کیا جائے نا بالفرض دیکھو یہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو اس کام کرنے کا آلہ کیا ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے تو وہ پڑھنے کا آلہ ہے. میرے پاس لیپ ٹاپ ہے یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو وہ یہ چیز پڑھنے کا آلہ ہوتا ہے. قلم جو ہے نا یہ بھی یہ لکھنے کا آلہ ہے. جی. جی سمجھے. اچھا جی. اس کے بعد اس میں تفضیل زیادہ کام کرنے والے کا نام ہے جیسے ادرب ادربو. اچھا یہ ایک بات زیادہ کام کرنا گیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادربو یعنی یہ زیادہ مارنے والا. ٹھیک ہے جی. صحیح. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جیسے دیکھو کہ عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا اور عالم کا معنی ہوتا ہے زیادہ جاننے والا. اس کی یہ صحیح. عالم و اسم تفضیل میں تقابل ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا ہے. اس کی مثال لیتے ہیں جیسے دیکھو کہ بھئی بالفرض زید اور عمر جو ہیں یہ عالم نہیں ہیں، دونوں عالم نہیں ہیں، لیکن آپ یوں کہیں کہ جو زید ہے وہ عمر سے زیادہ جانتا ہے، عمر سے زیادہ جانتا ہے. کیسے؟ تو پھر ہم اس کی مثال یوں دیں گے کہ اعلم زید جو ہے نا کیا ہے کہ من امرن. جو زید ہے وہ عمر سے زیادہ جانتا ہے. اب خود زید بڑا عالم ہے یا نہیں ہے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن زید سے زیادہ جانتا ہے. جی بات سمجھ صحیح. میں آ رہی ہے نا؟ جی. زید سے زیادہ جانتا ہے. ہاں جب زید زیادہ پڑھا لکھا ہو عالم ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ علامہ. علامہ مانے زیادہ جاننے والا. ٹھیک ہے جی. صحیح. اور عالموں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھئی فلاں سے زیادہ جاننے والا. اب خود بڑا عالم ہے یا نہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن فلاں سے زیادہ جانتا ہے. صحیح. ہاں. نوٹ اختصار کے ساتھ 12 اقسام کی مثالیں ذکر کر دی گئیں تاکہ جو شروع کرنے مبتدیوں کا مطلب ہوتا ہے جو شروع کرنے والے تھے ان کے لیے یاد کرنا آسان رہے. اچھا اس کے بعد اب یہ صرف صغیر ہے. صرف صغیر تو میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگی. صرف صغیر آپ نے یاد. بڑی ہوگی شاید کافی ٹائم ہو چلیں گیا. چلے اس کے بعد پھر یوں ہوگا کہ ہم جو ہے نا آہستہ آہستہ یاد کریں گے. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب ہے، وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. یہاں تک ہم یاد کریں گے بس. ٹھیک ہے جی. اس کا یہ یاد معنی ہے. اس کا مطلب یہ. اس کا معنی اس کا مطلب جو ہے نا اس کا پہلا جو دور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف اس کو یعنی رٹا لگانا، یاد کرنا. صحیح. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ معنی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ تو پڑھتے ہوتے خادم سے جیسا دارا بھائی ہاں ہاں ادھر. جی 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 جی. یہ ہے ضربہ مانے مارا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے جی. تو یہ صرف کبیر ہے. تو یہاں پر دیکھو انہوں نے پہلا لفظ لیا ضربہ. یہ پہلا لفظ ضربہ لیا نا. ٹھیک ہے نا جی. جی. تو اس طرح یہاں پر یہ پورے 12 کی 12 چیزیں آ گئیں. یہ دیکھیں ماضی بھی اس صحیح. میں، ماضی کا پہلا لفظ، مضارع کا پہلا لفظ، اسم فاعل کا پہلا لفظ، اسم مفعول کا پہلا لفظ. یہ دیکھیں یہ اس میں مطلب کیا ہوگا ضرب مارا اس سے ایک مرد نے، یضرب ہاں مارے گا یا مارتا ہے. ہاں وہ علیحدہ ضربن. کریں گے. مطلب یہ کہ اس کو ہم علیحدہ یاد کریں گے. ابھی جو صرف صغیر میں ہوتا ہے نا وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ صرف جو جیسے لکھا ہوا ہے نا اس کو ایسے یاد کرنا ہوتا ہے.
اور جو صرف کبیر آئے گی نا تو وہاں پر صرف کبیر یاد کر کے اس کا پھر ہم ترجمہ یاد کریں گے، اس کا معنی یاد کریں گے۔ صحیح۔ ہاں اچھا جی، اس کے بعد انشاء العربیہ ہے ہماری۔ انشاء العربیہ ہم پڑھ چکے تھے، میرے خیال میں تیسرا سبق پڑھ چکے تھے ہم، ہے نا؟ 4 سبق پڑے ہوئے ہیں۔ 4 سبق پڑھے تھے ہم نے۔ چار پڑھے تھے تو 5واں سبق یہ الدرس الخامس، 5واں سبق۔ محفظتن کا معنی ہوتا ہے بیگ، مکتبن کا معنی ہوتا ہے ڈیسک یا میز، لوحن کا معنی ہوتا ہے تختی، قرۃن کا معنی ہوتا ہے گیند، کبشن کا معنی ہوتا ہے مینڈا۔ محفظتی کا معنی کیا بن جائے گا؟ جی بتائیے۔ میرا بیگ۔ شاباش، پڑھتے جائیں نا، آگے پڑھتے جائیں، آسان ہے، پڑھتے جائیں، آسان ہے۔ ٹھیک ہے، لوحی میرے تختی، ہاں ٹھیک ہے، کبشی میرا مینڈا، ہاں جی، ہاذا تفاحی یہ میرا سیب ہے، شاباش، اور ہاذہ دراجتی یہ میری سائیکل ہے، ہاں اور اوپر یہ ہے کرسی ہے، کیا ہے سب سے پہلے؟ اوپر، ہاں اوپر، اوپر 1 منٹ، یہ مکتبی، مکتبی میرا ڈیسک، شاباش، قراتی میں قراتی میری گیند، کتابی شاباش، میری کتاب، ہاذہ شاباش، اجازتی یہ میرا امرود ہے، ہاذہ ہاں قطتی یہ میری بلی ہے، ہاں، شاۃ سوداء شاتی شاباش، یہ بکری جو ہے، کالی کالی بکری بکری، میری بکری، کالی بکری میری بکری ہے۔ جی کالی بکری میری بکری، کتاب کبیر یہ بڑی کتاب ہے، کتابی میری کتاب ہے، نہیں نہیں، آپ یوں کہ بڑی کتاب میری کتاب ہے۔ ہاں بڑی کتاب میری کتاب ہے، ہاں کتاتن صغیرتن کتاتی یہ جو کیا اس کا نام، چھوٹی بلی میری، ہے۔ جی، قراتن صغیرتن قراتی یہ گیند، چھوٹی گیند میری چھوٹی، گیند ہے، ہاں اور قلم کبیر قلامی بڑی قلم میری قلم ہے۔ شاباش، محاذا یہ آپ نے جو ہے نا وہ ذرا اس میں اس جی کو جو ہے نا وہ آپ نے گروپ میں بھیجنا ہے وائس میسج کے ذریعے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے جواب، ٹھیک، یہ میرا بیگ ہے، اس یہ بھی آپ نے وائس میسج کرنا ہے، اس کے عربی ہے، جی ٹھیک ہے؟ یعنی 3 کی آپ نے، یہ میرا بیگ ہے، ہاذہ محفظتی یہ میرا ڈیسک ہے، ہاذہ جو ہے نا من ددتی، ڈیسک کے بارے میں کیا آتا ہے؟ مکتبی آتا مکتبی، ہے، من ددتی بھی آتا ہے، تو یہ مکتبی، ٹھیک ہے جی؟ یہ میری گیند ہے، ہاذہ قرتی، تو یہ 3 جی آپ نے کرنے، پھر دوسری وائس میسج، پھر تیسری وائس میسج، یعنی 3، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ میسج آپ کوشش کریں کہ 10 سے 15 سیکنڈ کی ہو نا، تاکہ مجھے سننے جی میں بھی ایک آسانی ہو اور اس کا رپلائی کرنے میں بھی آسانی ہو مجھے، صحیح۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے بعد آپ کا سبق ہے، میرے خیال میں آپ کا سبق سارے ہو گئے شاید، ہیں؟ بارش شریعت رہی، باہر شریعت ہوں گے، 1 منٹ، عقائد متعلق نبوت۔ اچھا، مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے نا، کہ کسی جی ضروری کا انکار یا محال کا اس بات اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ عقیدہ نمبر 1، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، صحیح، عقیدہ نمبر 2، انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ عقیدہ نمبر 3، صحیح، اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ صحیح، عقیدہ نمبر 4،
نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری نہیں ہے، خواہ فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ اچھا، وہی ہونا ضروری ہے۔ ہاں، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، یعنی جو وحی ہے نا وہ فرشتے کی معرفت ہو جائے یا بغیر واسطے کے ہو جائے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، ٹھیک ہے نا جی۔ جی اللہ نے ان سے ڈائریکٹ کلام فرمایا نا۔ جی عقیدہ، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے 4 کتاب بہت مشہور ہیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر، قرآن عظیم کی سب سے افضل کتاب، یعنی یہ سب سے افضل کتاب ہے، اور سب سے افضل رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کا یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ اللہ عز و جل ایک اور اس کا کلام ایک، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں ہے، یعنی فلاں چیز افضل ہے فلاں چیز افضل نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں، اور سب کلام اللہ ہیں، ان میں کچھ جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کی سپرد کر دی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا، کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تعریفیں کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا۔ تو لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کے ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تعریفات سے، اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، کہ ہم جو ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بس بات یہ۔ عقیدہ نمبر 7، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی، فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ تو لہذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے، اگر یہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے نا تو جو کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں، بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے، کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی۔ قرآن عقیدہ نمبر 8، قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے، کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہو، کہہ لاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی، مگر اس کی مثل ایک سطر نہ بنا سکے نہ بنا سکیں گے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر، اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی، قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کو بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی تو عقیدہ نمبر 9 ہم 10 پڑھ لیا کریں گے۔ جی قرآن عظیم کی 7 قراتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں، انہیں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، وہ سب حق ہیں، اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرات آسان وہ پڑھے۔ اچھا جی، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہے نا عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے، جیسے ہمارے ملک میں قرات عاصم روایت حفظ کے لوگ واقع نا واقعی سے انکار کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا۔ تو قرآن پاک کا انکار ہوگا قرأت عاصم کیا ہے؟ یہ ان کی روایت پڑھ رہے ہیں نا ہم، قرات عاصم کی روایت کرتے ہیں جو حفص نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، نہیں وہ کیسے پڑھ جاتی ہے؟ جیسے عام پڑھتے ہیں ویسے ہی؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک، یعنی جی اس میں نہ امالہ ہے، جس طرح مدوحائے بعض لوگ پڑھتے ہیں نا مدوحائے، اور ہاں اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ خاص کر کے جو ہے نا یہ قاری عبد الباسط جو تھا، یہ بہت ہی قرآن پاک کو جب پڑھتا تھا تو اس میں کافی جو روایت ہے نا وہ پڑھتے تھے، جس طرح وما ہوا علی الغیب بدنین، ٹھیک ہے نا جی، ہاں
اور صحیح اس طریقے سے جو ہے نا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ میں پڑھتا تھا شیء منکم ان یستقیم شیء، شاء ہے نا، شاء کو شی جی، پڑھتا تھا، ٹھیک ہے تو نا جی. اس میں ایک اور بھی لفظ ہوتا تھا، وہ بھی مطلب ہے کہ ملا کے پڑھتے تھے. ہاں غیب بے دنین. اب غیب ہاں بے دنین کو جو ہے نا کیا ہے کہ دیکھو غیب کا با علیحدہ ہے، بے دنین کا ہاں، با علیحدہ ہے، تو وہ دونوں کو مدغم کر دیتا تھا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی ہاں اچھا. قرآن عقیدہ نمبر 10، قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے. یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیت کو منسوخ کر دیا. تو یہ ہمارا یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ آج ہمارے سارے سبق ہو گئے ہیں یا کچھ جی ایک رہ گئے؟ ہو گئے سر. اچھا اچھا، ایک بات آپ کو مزید میں بتا